السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے، جو بک ہے ملک عثمان صاحب کی، اس کا نیکسٹ چیپٹر ہے، اس کو ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کا چیپٹر نمبر ہے 38، یہ 38 نمبر ہے، 38 نمبر ہے یا 38 بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے سلائیڈ۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جی سلائیڈ۔ سلائیڈ۔ چھٹی والے دن وہ بچوں کو لے کر قریبی پارک میں آیا۔ وہ خود گھاس پر بیٹھ گیا، جبکہ بچے پاس ہی لگے جھولوں پہ کھیلنے لگے۔ اس کی نظر اچانک ایک سلائیڈ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ بچے ایک طرف سے سلائیڈ پر چڑھتے ہیں اور گھسٹ کر دوسری طرف آ جاتے ہیں، پھر یہی عمل ایک ہی طریقے پر بار بار کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کا خیال اپنی جانب مڑا۔ اس نے سوچا، بالکل بچوں کے سلائیڈ پر چڑھنے اور گھسٹ کر نیچے آنے کی طرح وہ سال ہر سال سے دفتر جاتا اور گھر واپس آتا ہے اور یہی عمل مسلسل کرتے جا رہا ہے۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی عمر کا ایک طویل دورانیہ یوں ہی کسی بڑی مقصد کے بغیر گزار دیا ہے۔ اس کی نظر پھر جھولوں کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ سلائیڈ کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے جھولے ہیں جو مختلف شکلوں میں گھومتے ہیں۔ اس احساس ہوا کہ بچوں کے جھولوں میں تو بہرحال ورائٹی ہے، لیکن اس نے ایک طویل عمر ایک ہی قسم کا جھولا جھولتے گزار دی۔ سبحان اللہ۔ سلائیڈ، اس کے اشارے ہیں۔ سلائیڈ، روٹین اعلیٰ مقصد کی نفی۔ روٹین، ایک اعلیٰ مقصد نفی، ایک ہی قسم کا جھولا جھولنا، اپنے استعداد کے انکار کے ساتھ نچلے لیول کی زندگی گزارنا۔ اب اس کا جو گرافک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو گرافک دکھایا گیا ہے، اس کے اندر یہ بچے ہیں، یہ سارے بچے ہی لگ رہے ہیں۔ تو یہ بچے یہاں پہ چڑھتے ہیں اس کے اوپر اور یہاں سے نیچے آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے جھولے ہیں وہ یہاں پہ نہیں دکھائے گئے۔ تو یہ منظر کشی انہوں نے کی ہے۔ یہ کچھ پیچھے پھول ہے، نیچے گھاس ہے، یہ کچھ اور چیزیں ہیں، پیچھے ایک فینس لگی ہوئی ہے، شاید پیچھے بادل بھی نظر آ رہے ہیں، سورج بھی ہے۔ تو گرافک ان کے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جو اس کا ویڈیو کا باقی حصہ ہے وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو اپنا حکایت ہے، اس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے کہ بچے جو ہیں سلائیڈ پہ جا رہے ہیں نیچے اور پھر واپس آ رہے ہیں۔ ایک سائیکل انہوں نے، ملک صاحب نے ایک سائیکل بیان کیا ہے۔ اسی طریقے کا جو سائیکل ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ مطلب جب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ڈیلی دفتر آتا ہوں، اسی راستے سے ڈرائیو کر کے آتا ہوں، اسی دفتر میں اسی کرسی پر بیٹھتا ہوں اور وہاں گھر جاتا ہوں، شام کو ہم سو جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ تو یہ وہی سلسلہ ہو گیا، جس طرح سلائیڈ پہ بچے ایک طرف سے جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، دوسرا تیسرا۔ اب یہی بندہ، ایک میری مثال ہے کہ میں ساری عمر اپنے دفتر میں گزارتا ہوں اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے میں اپنی ضروریات پوری کر کے ایک زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ لیکن اگر دوسری ڈائمنشن یہ دیکھی جائے کہ میری زندگی میں اس جاب کے علاوہ اور بھی کئی ایسپیکٹس ہیں انسان کی زندگی کے، جو اس کے لاشعور اور شعور اور تحت و شعور اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھنے کے دنیا کے مختلف مظاہر ہیں، مطلب مختلف زاویے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے۔ مطلب یہ والا سلائیڈ کے علاوہ دوسرا جھولا بھی ہم جھول سکتے ہیں، سوئنگ والا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیسا بھی ہوتا ہے، اور دوسرے گھومنے والے جھولے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ ابھی جب میرے ساتھ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی میں وہ یہ روٹین بھی ہے، ساتھ میں وہ کھیل کود بھی کرتے ہیں، ادب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لٹریچر کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری سائنٹیفک جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں،
اور مختلف پریکٹس بھی کرتے ہیں. کوئی بندہ ہارمونیم بجا سکتا ہے, کوئی بندہ گٹار بجا سکتا ہے, کوئی بندہ گانے لکھ سکتا ہے, کوئی شاعری کر سکتا ہے, کوئی تقریر اچھی کر سکتا ہے. تو یہ سارے جو اسپیکٹس ہیں, کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ روحانی اعتبار سے لکھی گئی ہے, تو روحانی اعتبار سے بھی زندگی کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ جسم کے علاوہ جو دوسری زندگی ہے اس کو بھی کھول کے دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے, کیا پوٹینشل ہے, اس میں ہے بھی ہے یا نہیں ہے, یا سچ ہے جھوٹ ہے, جو بھی ہے اس کو بھی انسان دیکھ سکتا ہے اس روٹین کے علاوہ. تو اس کے اندر کافی ساری ہمیں سبق ملتا ہے. بیسیکلی ساری جتنی بھی حکایات ہیں وہ ان کا جو نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن مختلف پیراہے سے, مختلف الفاظ کے چناؤ سے, مختلف امثال سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زندگی کی جو دوسری ڈائمینشنز ہیں ان کو بھی انسان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. جو دوسری اپنا جو روحانی ڈائمینشنز ہیں اس کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا پوٹینشل ہے, اگر پوٹینشل ہے تو کتنا ہے, اگر کم ہے تو زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, یا پوٹینشل ہے ہی نہیں ہے, یا اس کو کیسے ہم نکھار سکتے ہیں. یہ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے تو بہت آسانی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی اگنور کرنا چاہے تو اگنور تو وہ آلریڈی اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے. اگر آپ اس کو کریں گے گروتھ تو ہو جائے گی. گروتھ تو خیر جو انسان سوچتا نہیں ہے یا اس ڈائمینشن میں یا اس کے حساب سے بھی ہوتی ہے, لیکن اگر اس کو سنبھال کر اس کی خود گروتھ کر دی جائے تو زیادہ اچھی گروتھ ہوتی ہے. ورنہ گروتھ تو اس کی ہوتی ہے دوسرے طریقے سے بھی, مطلب ہے ان نوئنگلی بھی ہوتی ہے. مطلب ہم لوگ اس کے ذہنی طور پر اس کے شعور نہیں رکھتے, گروتھ ویسے بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو شعوری طور پہ کریں گے اور اس کی نوک پلک سنوارتے رہیں گے, اس کے کورس کریکشن کرتے رہیں گے, تو بہت اچھے طریقے سے اس کی گروتھ بھی ہو سکتی ہے, ممکن بھی ہے. کیونکہ میری اپنی کوئی گروتھ اس میں ہے نہیں ہے, میں تو ویسے ہی مطلب ہے جو چیز سمجھتا ہوں اس کو بیان کر دیتا ہوں. یہ تو ملک صاحب زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں گے کہ کیونکہ وہ آلریڈی ایک اعلیٰ مقام پر ہیں, تو انہوں نے وہاں سے یہ کتابیں لکھی ہیں, جو یہ والی کتاب لکھی ہے یا باقی کتابیں جو لکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے روٹین سے ہٹ کر جو مختلف پہلو ہیں ہم ان کا بھی جائزہ لیں. اگر کوئی بندہ چوکیدار ہے, کوئی بندہ بینکر ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ مینیجر ہے, یا کوئی پرائم منسٹر ہے یا منسٹر ہے, یا کوئی بھی بندہ ہے, کوئی بھی امپلائر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی کچھ بھی ہے, تو اس کو اپنے سائیکل سے نکل کر, اپنی سلائیڈ سے ہٹ کر دوسرے جھولوں پر بھی جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسرے جھولے پر جائے اس کے اندر زیادہ پوٹینشل ہو اور وہاں پہ وہ گرو کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی جو ویڈیو ہے اس کے اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس کے اندر دوسری جو حکایت ہوگی اس کا ہم دوبارہ مطالعہ کریں گے اور نئی ویڈیو بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جو زندگی کے دوسرے پہلو ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی اور وہاں پہ ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں وہاں پہ لے جائے جہاں پہ ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں, اور تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور آئندہ جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی اچھی گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.